أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے درمیان مہمان ہیں جو کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے نئے فارغ التحصیل ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں قریب ہمارے ہی پڑوس میں عزیزیہ میں ایک نئی آفس کھلی ہوئی ہے چند سالوں سے، وہاں پہ انشاءاللہ اپوائنٹ کیے جائیں گے باذن اللہ، اور فی الحال وہیں پہ یہ ایسے ہی جذباتی مرحلے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور میں نے جب سنا تو موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے کو دعوت دے کے پیش کرنے کی کوشش کی، اور اللہ خیر کے گزار ہیں ہم اپنے ساتھی شیخ کے، جو انہوں نے بالکل ایک ہی زبان میں معذرت یعنی بناوٹی معذرت بھی کرنے کی کوشش نہیں کی، الحمدللہ پہلے ہی محلے میں قبول کر لیا، اور ماشاءاللہ ہمارے عبدالرحیم بھائی اللہ جزائے خیر کہ ان کو ان کی خدمات کو قبول فرمائے، وہ الحمدللہ لے کر آئے، ان کو تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑی اس کے لیے، اور انشاءاللہ ابھی ہمارے بھائی توحید کی اہمیت اور فضیلت کے موضوع پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو مستفید کریں گے۔ رہی بات شیخ کے تعارف کے تعلق سے، تو محمد عارف نام ہے ان کا، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں کلیت الدعوہ و اصول الدین سے فارغ ہوئے ہیں، اور ان کا تعلق نیپال سے ہے، نیپال میں انڈیا بارڈر سپول میں ضلع ہوتا ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں پہ دربھنگا میں بھی تعلیم حاصل کی ہے، اور اعظم گڑھ میں کی تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ جو بھی تعلیم انڈیا کی ہوتی ہے جامعہ اسلامیہ میں آ کر اگر طالب علم محنت کر لیتا ہے تو اس کی جو بھی صلاحیت ہندوستان میں ہوتی ہے وہ یہاں نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے سبھی ساتھیوں کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھے اپنے دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے کے توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ کے سامنے کرتے ہیں، آپ لوگ کو اپنے موضوع کی وضاحت کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ حدیث اتمال، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ ويبتغي ذلك بوجہ اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور ایک حدیث پیش کی ہے، اسی کے متعلق جیسا کہ آپ کے سامنے ہمارے شیخ نے بیان کیا کہ توحید کی اہمیت اور فضیلت پر بیان ہوگا، لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ضرور اسے غور سے سنیں گے اور اسے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جس کے سلسلے میں یا جس کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ انما امرہ اذا
شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو ہونے کا ارادہ کرتا ہے یا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ یہ بالکل واضح مثال ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ کیا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، جن کی محنت اور لگن سے ہم تک یہ شریعت اور یہ مذہب یہ دین پہنچی۔ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب ہم اصل مقصد اور اصل ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک آیت پیش کی جس کا ترجمہ اور مفہوم اس طرح ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لایا، جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اس ایمان کے اندر کوئی گڑبڑی ظلم کے ساتھ نہیں کیا، ظلم کا اختلاط نہیں کیا، ظلم کی آمیزش نہیں کی، ملاوٹ نہیں کیا، لہم الامن، اس کے لیے امن ہے اور اسی کے لیے ہدایت ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ظلم کیا ہے؟ ظلم کی تعریف یہ ہے، یہاں پہ ظلم کی تعریف یہ کہ وضع العبادت فی غیر محلہ اور فی غیر موضعہ، کہ عبادت کو اس کے دوسری جگہ میں فٹ کر دینا، دوسری جگہ میں استعمال کرنا۔ عبادت کرنا کسی کا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اس عبادت کو کسی انسان کے لیے یا کسی طاغوت کے لیے خاص کر دینا، یہ ظلم ہے اللہ کے ساتھ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں یہ ایک طرح کی مشکل یا شاک گزری اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے، صرف میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس سوال کا، اس کوسچن کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ جیسا تم تصور کرتے ہو، جیسا تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ یاد کرو کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، اللہ کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے وضاحت کے ساتھ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ظلم کرنا یہ ایک شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اب ظلم کی تقسیم کی جاتی ہے، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بندہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، جیسا کہ کسی چیز کی ضرورت تھی اس میں بخالت کر دیا، بخل سے کام لیا، گویا کہ اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اسی طرح ایک دوسرے پر ظلم کرنا، کسی کو ستانا، تکلیف دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور ظلم کی جو یہاں پہ تعریف کی گئی ہے، ظلم سے مراد وہ شرک ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا دینا، یہ ظلم ہے۔
حدیث سے اور تمام چیزوں سے کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ظلم اللہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، یعنی شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ جو شرک نہیں کرتا ہے، اسی کے لیے کیا ہے؟ امن ہے، اسی کے لیے ہدایت ہے، وہ دنیا اور آخرت میں ہدایت یافتہ ہے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے امن ہے اور آخرت میں بھی امن ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے ہدایت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ہدایت ہے۔ جو شخص اللہ کو ایک جانے جیسا جاننے کا حق ہے، اللہ کو ایک مانے جیسا ایک ماننے کا حق ہے، اللہ کی عبادت اسی طرح کرے جیسا اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے، تو وہ شخص امن والے ہیں، وہ شخص ہدایت یافتہ ہے۔ اور میں نے ایک حدیث پیش کی ہے، وہ یہ ہے، عتبان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم حرام کر دیتا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھتا ہے، اس شخص پر جہنم حرام ہے۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے واسطے علم یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی تمام جو شروط ہے اس کو سمجھتے ہوئے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور کر کے دکھا دیتا ہے، تو اس شخص پر جہنم حرام ہے۔ اور اسی طرح حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حدیث کا صرف ترجمہ کرتا ہوں، وقت زیادہ لے جاتا ہے، اس لیے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی گواہی دیتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بندہ ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور اس بات کی تصور رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا، لفظ کن سے پیدا کیا، جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف جبرائیل امین کے ذریعے پھونکا، اور اس کی تصدیق کرتا ہے، تو سمجھئے کہ وہ چاہے کوئی بھی عمل کرے وہ شخص جنت میں جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی پتہ یہ چلا کہ کوئی شخص رسالت کی گواہی دے گا، اللہ کی گواہی دے گا اور اس پر عمل کرے گا تو وہ شخص جنتی ہے۔ اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ کہنے سے پہلے یا بتانے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے اس کا علم ضروری ہے۔ فَأَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل میں اترنا، دل میں اتار کر کے پڑھنا یہ کافی ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے لیکن دل میں اس کا نہیں اترتا ہے، یعنی عمل نہیں کرتا ہے، اعضاء و جوارح سے اس کا ایکٹیویٹیز سے یہ ظاہر نہیں کرتا ہے، تو وہ ناکافی ہے۔ لہذا ہمیں لا الہ الا اللہ کا جو مقتضا ہے اسے سمجھنا پڑے گا، جو مطلوب ہے اسے سمجھنا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا ربی علمنی شیئا اذکرک و ادعوک بہ، کہ اے میرے رب ہمیں کوئی خاص دعا سکھا دے جس کے ذریعے میں تجھے پکاروں، بلاؤں، تجھے یاد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جواب سنیے، قل لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل عبادک یقولون ھذا، یہ تو تیرا ہر بندہ پڑھتا ہے، کوئی مخصوص دعا سکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، سنیے غور سے، کہ اے موسیٰ اگر سات زمین اور ساتوں آسمان کے اندر کی چیزوں کو
ترازو کے ایک پلے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ جو بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ کتنی فضیلت ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی فضیلت اس سے سمجھ میں آئی۔ جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھ کر عمل کرے گا، اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ دنیا جو دیکھ رہے ہیں، جو زمین دیکھ رہے ہیں، 7 زمین 7 آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، کتنی وسیع ہے، اس کو ایک ترازو کے ایک پلے میں رکھ دی جائے اور لا الہ کو ایک پلے میں رکھ دی جائے تو وہ بھاری ہو جائے گا۔ بتائیے، اسی طرح حدیث بطاقہ کے اندر بھی ذکر ہے کہ انسان کے اعمال کو پیش کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ایک رجسٹر اتنا وسیع ہوگا کہ جتنی آپ کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک اتنا بڑا رجسٹر ہوگا یا دفتر۔ اس طرح 99 دفاتر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا جو اس کا نام اعمال لکھا رہے گا۔ اس کے بعد کہے گا کہ کیا تم اس میں سے انکار کر سکتے ہو کچھ بھی؟ تو کہ نہیں، میں کچھ انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا انکار کر سکتے ہو اس میں سے؟ تو کہے گا میں کچھ انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا میرا وہ فرشتہ جو تعین کیا گیا تھا، متعین کیا گیا تھا تم پر، کیا انہوں نے تم پر کچھ ظلم کیا، کچھ غلط تو نہیں لکھ دیا؟ تو کہا نہیں۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اچھائی نیکی ہے؟ تو کہا ہمارے پاس کوئی اچھائی نہیں ہے، لیکن اس نے لا الہ الا اللہ جو ہے کہا تھا، یعنی اقرار کیا تھا، اس پر عمل کیا تھا، تو اس کا یہ بطاقہ لایا جائے گا اور پیش کیا جائے گا سامنے کہ دیکھو یہ۔ تو وہ کہے گا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ 99 جو دفتر ہے اس کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور یہ ایک ٹکڑا جو لا الہ ہے یہ رکھ دیا جائے، یہ مالت بہن، یہ جھک جائے گا۔ کتنی فضیلت ہے! گویا کہ اس سے توحید کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا؟ لا معبود بحق الا اللہ، حقیقی معبود اللہ ہی ہے۔ جتنے معبودان کی ہم جو ہے دعوے دار ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تمام کے تمام باطل ہے، بیکار ہے۔ صرف معبود ایک ہی ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ پہلا جز لا الہ، اس کے بعد کہا الا اللہ، معبود نہیں ہے مگر اللہ۔ پہلے نفی کر دیا، اس کے بعد اس بات کیا، جملے کے اندر پختگی پیدا کر دیا، تاکید بنا دیا کہ اللہ ہی معبود ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کی عبادت جس طرح کرنی چاہیے ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں، صرف ترجمہ کرتا ہوں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا، کہ اے ابن آدم، اگر تم، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر کر گناہ کر کے آؤ لیکن شرک نہیں کرو گے میرے ساتھ، تو زمین بھر کر جس قدر گناہ لے کر آؤ گے ہم معاف کر دیں گے۔ صرف شرک نہیں کرو گے تو۔ اس سے پتا چلا کہ ہم کو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، ربوبیت کے ساتھ، یا اس کے توحید کے جتنے اقسام ہیں اس کے ساتھ ہمیں شرک نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے اور کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا نیک کام برباد ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، خاص طور پر جو ہمارے سامعین ہیں، میں ہوں، تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر کر دے ہمارے
توحید کا جو مسئلہ ہے جس پر ہم عام طور پر تاکید در تاکید کرتے ہیں اور بہت سارے ہمارے سامعین کو سننے والوں کو کبھی کبھی یہ تکرار موضوع گراں گزر جاتا ہے، یہ مولوی صاحب بار بار توحید کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو دراصل میرے بھائی اور دوستو مسئلہ یہی ہے کہ ایک چیز جس کی بدولت آپ کے زندگی کے دیگر اعمال قابل قبول ہوں گے، وہ یہی ایک موضوع ہے، وہ یہی ایک مسئلہ ہے جس پر قبولیت اعمال منحصر ہیں کہ بغیر توحید کے شرک کی آمیزش اگر ہمارے اعمال میں پائی گئی تو اعمال کتنے بھی زیادہ ہوں وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوں گے، لیکن توحید کے رہتے ہوئے عمل کم ہے یا زیادہ، اس کے اعتبار سے بندے کو جنت میں مقام تھوڑا نیچے ملے یا اوپر، لیکن جہنم سے نجات اور جنت کے حصول کرنے میں کامیابی اسی پر منحصر ہے۔ اور آپ اس موضوع کی خطرناکی کا تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اور نبیوں کی جماعت کو مخاطب کر کے اس حقیقت کو آشکارا کیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے اندر یعنی ہمارے اعمال کے اندر شرک پایا گیا، شرک کی آمیزش پائی گئی تو ہمارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، بڑا کھلا ہوا لفظ ہے، اور یہ قرآن کی اور اللہ رب العالمین کے بیان کا اعجاز ہے۔ اور میں نے بارہا اس چیز کو کہا ہے کہ قرآن میں کئی جس طرح انسانوں کے مقام اور مرتبے مختلف ہوتے ہیں، ہماری فہم بہت سادہ سی ہے، لیکن کوئی ہوگا جو بہت بڑا عالم بھی ہوگا، بلاغت کا ماہر ہوگا، طب کا ماہر ہوگا، انجینئرنگ کا ماہر ہوگا، علوم کا ماہر ہوگا، تو سارے لوگوں کے انسانیت کے یعنی صلاحیت کے اعتبار سے جتنے مقام و مرتبہ لوگوں کے ہیں، ان سارے مقام و مرتبہ والوں کے لیے قرآن کے اندر اعجاز موجود ہے، خوراک موجود ہے اور استفادہ کا مادہ موجود ہے۔ یہ ایک بات قرآن کی یہ خصوصیت ہے جو کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ دوسری وہ چیز کہ پوری انسانیت کو اپنے دین کی بنیادی باتیں سمجھنے کے لیے قرآن کا جتنا حصہ ضروری معلومات فراہم کرتا ہے وہ اتنا سادہ ہے میرے بھائی اور دوستو، اتنا سادہ ہے کہ کوئی بھی جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے، زیادہ وہ اس کو عقل اعظم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی بھی عقل جس کے پاس ہے وہ اپنے لیے یا اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے اس ضروری معلومات کو وہ قرآن سے حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر توحید کی جتنی آیتیں ہیں، لا الہ الا اللہ کے تعلق سے جتنی آیتیں ہیں، انسان کے اپنی زندگی کے مقصد کے تعلق سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ یقین مانیں جس کو ذرہ برابر بھی یعنی عربی کا علمام ہوگا تھوڑا سا بھی، یعنی وہ عربی دان نہیں، عربی میں بلاغت اور فصاحت کا ماہر انسان نہیں، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی عربی بھی جس کو معلوم ہے وہ سمجھ جائے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی طرح یہ اتنی بات میری آ گئی صرف اس آیت کی وضاحت کرنے کے لیے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، یہ آیت بھی بالکل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے مثل واضح اور بین ہے، روز روشن کی طرح، سورج کی طرح۔ لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو آپ کا عمل برباد ہو جائے۔ اس میں کسی طرح کا کچھ سمجھنے کے لیے کوئی پیچیدگی ہے، کوئی وضاحت طلب چیز ہے یہ؟
مسائل آپ دیکھیں گے بہت سارے ہمارے بھائی بولتے نہیں علماء لوگ آپس میں اختلافات کرتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، ہم لوگ کہاں جائیں؟ ٹھیک ہے علماء لوگوں کی لڑائی آپ ایک طرف رکھ دیجیے، لیکن قرآن میں اللہ رب العالمین کے وہ احکامات جو بالکل واضح ہیں، جس میں کسی عالم کے مزید وضاحت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس پر تو عمل کریں آپ، اور یقین مانیں اگر اتنے پہ آپ نے عمل کر لیا، فقہا کے اختلاف کو ایک طرف رکھ دیجیے، سمجھ گئے؟ جتنے احکامات قرآن کریم کے اندر بالکل واضح ہیں، جو عام بشریت جس کی محتاج ہے اس کو پڑھے اور عمل کر لے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ جہنم سے نجات پا جائے گا، جنت کا مستحق بنے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنا کان بند کر لیا، اپنی آنکھ بند کر لی، اپنے دل پہ مہر لگا لیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ملامت دوسروں کو کرنا شروع کر دیا کہ مولوی لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو ہم کہاں جائیں، نہیں میرے بھائیوں، جہنمی کیا کہیں گے؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، لو كنا نعقل، اگر ہم سنتے ہوتے اور سمجھتے ہوتے تو جہنم میں نہیں جاتے۔ یہ کتنی واضح چیز ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ؟ اللہ نے وہ جو آیت فرمائی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، کیسے آپ صاحب ذرا دہرائیں گے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لا يفقهون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل۔ آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں، وہ کیسے لوگ ہو گئے؟ یعنی ہم اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتے، یہ اللہ کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم کہیں تو لوگ ناراض ہو سکتے، ہم کہیں تو لوگ ناراض ہو سکتے۔ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے یعنی رہتے ہیں جو نہیں سمجھنا چاہتے، دل نہیں کھولنا چاہتے۔ اللہ نے ان کو کہا ہے اولئک کالانعام، وہ جانور کی طرح ہیں، جانور کی طرح ہیں۔ کوئی ہم میں سے کوئی بھی قبول کرے گا اپنے لیے اس چیز کو کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم جانور کی طرح ہیں یا آپ جانور کی طرح ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے جن کی یہ صفت ہے کہ دل نہیں کھولتے، کان نہیں استعمال کرتے، آنکھ نہیں استعمال کرتے، وہ کیسے ہیں؟ جانور کی طرح ہیں۔ اتنے پہ بس نہیں کیا، اگر اتنے پہ ہوتا تب بھی بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے کس چیز کی اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے کان کھولو، آپ اپنی آنکھ کھولو، آپ اپنے دل کھولو، اور اللہ کی نشانیاں تو آپ کے 24 گھنٹے میں ہر منٹ کے ساتھ اور ہر گھنٹے کے ساتھ اور ہر سیکنڈ کے ساتھ اللہ کی نشانیاں ملیں گی جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائیں گے، رہنمائی کریں گے، اللہ کی معرفت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے کو دیکھو۔ اور آج تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی اتنا زیادہ آگے ہے، آپ کا دل کیسے اپنا کام کرتا ہے، آپ کا دماغ کیسے کام کرتا ہے، تھوڑا سا بھی ڈیپ میں جائیں تو کتنے لوگ میرے بھائی اور دوستوں اللہ رب العالمین کی ان معجزانہ قدرتوں کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، لیکن کون ایمان لاتے ہیں؟ جو اپنے آنکھ کان کو کھولتے ہیں، دلوں کو کھولتے ہیں، ورنہ تو اولئک کالانعام بل هم اضل۔ تو جہنم میں جو بندہ جائے گا وہ کسی اور کو ملامت کرنے کا حقدار نہیں ہوگا، اپنے نفس کو ملامت جتنا کر سکتا ہے لیکن وہ فائدہ نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی ہماری آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہے، سانس بھی جاری ہے، دل بھی ہم کھول سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ سے توفیق مانگو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ رب العالمین کی کتنی اللہ، لیکن مسئلہ کیا ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ ہم یہ جتنی بھی آیتیں ہم جو آپ کے سامنے یہ پڑھ رہے ہیں وہ کہاں ہیں سب؟
قرآن میں ہے نا. کیف سے ملیں گی ہم کو یہ آیتیں؟ جب قرآن کھولیں گے جب نہ ملیں گی. جب قرآن کھولیں گے ہی نہیں, قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے ہی نہیں. بہت سارے تو سبحان اللہ ایسے بھی گھر ملیں گے آپ کو ہمارے سماج میں کہ جو دنیا کی ہر کتاب یا سائنس اور ٹیکنالوجی کی کہ ہر مادے مل جائیں گے, لیکن آپ کو دینی لٹریچر اس گھر میں نہیں ملے گا. سبحان اللہ. بہت سے بھائی اس کیٹیگری سے اوپر آ جاتے ہیں, شوق ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, ایمان گرم ہوتا ہے تو خرید کر لے آتے ہیں, لیکن پھر اس کو لا کر تاک میں رکھ دیتے. ٹائم ملے گا تو پڑھ لیں گے. کچھ ہمارے بھائی ہوتے جو صرف برکت کے لیے رکھتے ہیں, جو صرف برکت کے لیے باقاعدہ اپنے آفسوں بھی رکھتے ہیں, گاڑی میں بھی رکھتے ہیں, اپنے گھر میں بھی رکھتے ہیں, بیڈ روم میں بھی رکھتے ہیں, لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ آیت الکرسی بھی لکھوا کے کر لیں گے. صرف آیت الکرسی, اللہ کتنی باتیں کی جائے میرے بھائی اور دوستوں, صرف اور صرف آپ پورے قرآن کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے, فرض کر لیتے ہیں صرف آیت الکرسی اگر پڑھ لیے, سمجھ لیے, اس پر عمل کر لیے تو آپ کا توحید مکمل ہو جائے گا. آپ کا توحید مکمل ہو جائے گا. اور یعنی صرف یہ کہہ لینا جو لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں یقیناً یہ بات آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نے ایمان کے ساتھ, دل کی سچائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہہ لیا تو لا الہ الا اللہ اس کے لیے بڑی خوشخبریاں لے کر آتی ہیں, بڑی فضیلت اس کی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی اور دوستو, یہ دین ہم ہمیشہ ایک سے زیادہ بار عرض کر چکے ہیں کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ صرف ایک حدیث یا ایک آیت سے کبھی کبھی مکمل نہیں ہوتا. اس موضوع کے تعلق سے اور آیتیں اور حدیثیں ملانی پڑتی ہیں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. جسی طرح لا الہ الا اللہ کی بات ہے, اب لا الہ الا اللہ کی شروط کی بات علماء نے جو کی ہے کہ لا الہ الا اللہ آپ کے لیے مفید کب ہوگا. ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے, کبھی مسجد پنج وقتہ نماز کے لیے یا عید کے لیے یا جمعہ کے لیے بھی نہیں آتا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی بھی اس کو ٹھیک سے معلوم نہیں, بس جانتا ہے. اب آپ, میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں طوطا ہے نا, طوطا کو اگر لا الہ الا اللہ آپ رٹا دے تو کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ ہماری طرح ہی اس کی زبان بول سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ اب طوطے نے اگر لا الہ الا اللہ بول لیا تو کیا وہ مسلمان طوطا ہو گیا؟ طوطا مسلمان ہو گیا؟ نہیں ہوا نا. اگر اسی طوطے کی طرح کوئی انسان لا الہ الا اللہ بول لیتا ہے تو وہ صرف لا الہ الا اللہ طوطے کی طرح بول لینے سے مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. تو ضروری ہے کہ اس لا الہ الا اللہ, اس لیے کہتے ہیں جہاں پر بات کی جاتی ہے ایمان کی تو کہا جاتا ہے اقرار باللسان, زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار ہو اور تصدیق بالجنان, دل سے اس کو تصدیق بھی ہو. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ منافقین کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے نا, لیکن دل سے نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہے, وعمل بالارکان, یہ نمبرنگ ہے. زبان سے آپ نے لا الہ الا اللہ کہا, دل سے قبول نہیں کیا تو بھی کافی نہیں, اور زبان سے کہہ لیا دل سے بھی وہ قبول ہے لیکن آگے عمل نہیں, تو بھی ابھی آپ کی کامیابی مکمل نہیں ہے. لیکن دیکھیے لا الہ الا اللہ کے فوائد میں سے بعض علماء نے بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ اتنا فضل والا کلمہ ہے, اتنا یعنی اس کے اندر خیر ہے, اتنا خیر والا کلمہ ہے کہ منافق بھی اگر کہہ لیتا ہے یا کوئی پکے ایمان والا شخص بھی اگر کہہ لیتا ہے تو اس کا فائدہ آخرت میں نہیں ملے گا لیکن دنیا میں مل جائے گا. کیسے؟ دنیا میں کیسے لا الہ الا اللہ کا فائدہ ملے گا؟ آپ نے یا کسی نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن دل سے نہیں کہا. اب لا الہ الا اللہ کہتے ہی, محمد رسول اللہ کہتے ہی اس نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا ہے.
اسی لیے جب اس دین اسلام کے مراتب کی بات جب آتی ہے تو اسلام یہ پہلا مرتبہ مانا جاتا ہے، ایمان دوسرا مرتبہ ہے اور احسان تیسرا مرتبہ، یہ چوٹی ہے ایسا. اور باٹم کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الاستسلام. الاستسلام اپنے کو سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا. اب اس کی دو وجہ ہوتی ہے. ایک تو ایمان کی وجہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر سر تسلیم خم کرتا ہے. اور ایک ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ سے بظاہر نہیں، حقیقی ڈر نہیں، لیکن بظاہر یا اس کے رسول یا مسلمانوں سے ڈر کر کلمہ پڑھتا ہے. ایک ایمان سے کلمہ پڑھتا ہے اور ایک ڈر سے کلمہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو ایمان سے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا تو ایمان دنیا میں بھی مفید ہے اور آخرت میں بھی مفید ہے. لیکن جو ڈر کر کلمہ پڑھتا ہے، جیسے مدینہ کے منافقین انہوں نے کلمہ پڑھا تھا کہ اگر ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے تو جس طرح اور کافروں کا حشر کیا جاتا ہے یا مسلمان کر دیتے ہیں، اسی طرح ہمارا بھی حشر کریں گے. اسی طرح ہمارا بھی حشر کریں گے. کیا ہوتا ہے؟ ان کو یا تو قتل کیا جاتا ہے یا ان کو ذمہ بنا کر جزیہ وصول کر کے مسلمان سوسائٹی میں، مسلمان معاشرے میں رکھا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کھلا سامنے آ گئے تو قتل کر دیا جاتا ہے، تہہ تیغ کر دیا جاتا ہے. اس صورت میں ان کی خواتین کو لونڈی بنا لیا جاتا ہے. لیکن اگر انہوں نے زبان سے ہی کہہ دیا، دل سے قبول نہیں کیا لیکن کہہ دیا، تو ان کی جان بخشی ہو گئی، ان کے مال کی حفاظت ہو گئی، ان کے خواتین کی حفاظت ہو گئی. دنیا میں جو وہ چاہتے وہ حاصل ہو گیا ان کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے. لیکن آخرت کا معاملہ اللہ تو دل کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اب دیکھیے یہ معاملہ اتنا یعنی سمجھنے کا اور اتنا یعنی حساس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مدینہ کے منافقون کو جانتے تھے اور حتیٰ کہ نام کے ساتھ جانتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو کافروں کی فہرست میں شمار کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ کافی مواقع پہ عبداللہ ابن ابی بن سلول کے بیٹے نے اپنے باپ کے بارے میں تلوار لے کر نکل کر گردن مارنے کو تیار. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کئی بار واقعہ ہوا کہ دعنی اضرب عنقہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں. بعض مواقع پر ہے انہوں نے نفاق کی بات کی، وہ منافق ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اجازت نہیں دی. وہ واقعہ جس میں صحابی نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی تلوار چلا دی، قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے براءت کا اظہار کیا صحابی کی وضاحت پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو میری تلوار کے ڈر سے لا الہ الا اللہ کہا تھا، ایمان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا. آپ نے فرمایا حل شققت عن قلبی، کیا تم نے دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کر کہا یا کہ ایمان کے ساتھ کہا؟ جب کہہ دیا اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی آواز آ گئی تو پھر اس کی جان محفوظ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے بھائی اور دوستو، توحید کی بات بار بار کہ توحید کے ساتھ آپ کا کم عمل بھی انشاءاللہ آپ کے لیے باعث نجات بن سکتا ہے، لیکن شرک کے ساتھ عمل کثیر بھی آپ کو نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ نسخہ پہلے اپنائیے جس سے آپ تھوڑا بھی عمل کریں تو آپ کے لیے وہ کامیابی کا ذریعہ بنے، آپ کے لیے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس عمل کے ذریعے آپ کی پذیرائی ہو. جیسے شیخ نے حدیث بیان کیا کہ اگر زمین بھر گناہ لے کر آؤ گے لیکن کیا ہوگا؟ تمہارے اندر خوبی کیا ہوگی؟
वला तुशरिक बी शैआ, मेरे साथ शिर्क नहीं किया होगा तुमने तो लअतैतु बिक़राबिहा मग़फ़िरतन, जितना तुम गुनाह लेकर आओगे उतना ही मैं मग़फ़िरत लेकर आऊँगा। और गुनाह और मग़फ़िरत टकराए तो इन्न रहमती वसिअत ग़ज़बी, अल्लाह की रहमत अल्लाह के ग़ज़ब पर, अल्लाह की रहमत अल्लाह की मग़फ़िरत गुनाहों पर गालिब आ जाती है। तो इसलिए तौहीद के बारे में जितने की बात करें कम है, जितना भी समझाएं कम है। कब तक? जब तक कि तौहीद दिलों में रासिख ना हो जाए, जब तक कि तौहीद आपके रग रग में बहने ना लग जाए, तब तक हमको तौहीद की गुफ्तगू करनी है और तभी इसका फ़ायदा भी मिलेगा। याद रखें, तभी आपके अंदर हमारे अंदर कुव्वत भी पैदा होगी, वरना कुव्वत नहीं। याद रखें, आज ये पूरी दुनिया के अंदर ये अरबों मुसलमान क्यों, आखिर वजह क्या है? हम इतने हल्के क्यों हो गए हैं? हमारे अंदर वजन क्यों नहीं रहा? क्या वजह है? कभी गौर किया हम लोगों ने? याद रखें मेरे भाई और दोस्तों, हमारे ईमान के अंदर वो वजन नहीं रह गया जो वजन चाहिए, इसलिए हम हल्के हो गए। हमारे अपना कोई वजन नहीं, हमारा अपना कोई वजन नहीं। हमारे अंदर अगर ईमान का वजन नहीं है तो हमारा अपना कोई वजन नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया नहीं कि एक वक्त आएगा कि उम्मतें तुमको खाने के लिए उसी तरह दौड़ पड़ेंगी जिस तरह भूखे प्लेट पर दौड़ पड़ते हैं। साहबे कराम ने ताज्जुब से पूछा था उस वक्त, क्या उस वक्त हम लोग कम होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं, तुम लोग कम नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा? गुथा उनका गुथा इस्सैल, गुथा उनका गुथा इस्सैल। सैलाब आता है तो झाग के साथ जो छोटी छोटी खुशखाशाक जो पत्तियां, तिनके जो होते हैं, पानी के आगे तिनके की क्या हैसियत होती है? थपेड़े मार मार के उसको लाके किनारे लगा देते हैं। बोला तुम्हारी हैसियत नहीं है, वजन नहीं होगा तुम्हारे अंदर। समझ गए? वजह ईमान की कमी। दुनिया के पीछे हमने बैलों के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, हमने सूदखोरी शुरू कर दी। अपनी हिफाजत करने की हमको फिक्र नहीं है, हम सूद खा रहे, हराम खा रहे। अपने बच्चों को हम क्या खिला रहे इसकी फिक्र नहीं है। ज़्यादा खिलाना, अच्छा पहनाना, लेकिन कहाँ से और क्यों कर नहीं, इसकी फिक्र नहीं। मेरे भाई और दोस्तों याद रखें, और यानी ये हमारा एक तरह से मुशाहदा कर लीजिए, कह लीजिए। और जितने भी मैं समझता हूँ तालिब इल्म जिन्होंने अपने उलमा की तारीख़ पर नज़र रखी है, याद रखें वो रब्बानी उलमा जिन्होंने अपने बच्चों को कम खिलाया, कम पहनाया, इसलिए कि उनके हलाल की कमाई में इतनी वसात नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मुत्तकी परहेजगार बंदों के बच्चों को ज़ाया नहीं करता। आप देखेंगे कई ऐसे अपने माशरों में देखेंगे, बहुत से बड़े आदमी होते हैं, उनके बच्चे कुछ दिनों के बाद कंगाल हो जाते हैं, या दुनिया के ऐसे ऐशो इशरत में चले जाते कि दीन से उनका कोई सरोकार, कोई वास्ता नहीं रहता। मेरे भाई और दोस्तों, ये हम जो अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, उनके खिलाने के सिलसिले में, उनके पिलाने के सिलसिले में, उनकी तरबियत के सिलसिले में, ये आगे चलकर वही नतीजा सामने आता है। इसलिए यानी हम लोगों को यानी तौहीद का मौजू हम बार बार रिपीट करते हैं। इसके अंदर मेरे भाई और दोस्तों यानी हमारे सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा भी है। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालती ज़िंदगी कितने मुद्दत पर मुश्तमिल है? कितने साल आप रसूल रहे, नबी रहे? 23 साल। 23 साल, ठीक है ना? 23 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में रहे, है ना? आपने तौहीद के अलावा और कोई काम किया मक्का में 13 साल में? अपने उन मुट्ठी भर सहाबे कराम की ईमानी तरबियत ही तो की है वहाँ पर। आप गौर करेंगे, आप अहकाम कहाँ से शुरू हुए?
एक साल मदीना का भी यूं ही निकल गया, रमज़ान 2 में फर्ज हुआ। उसके अलावा जिहाद और दीगर कितने अहकामात हैं, वो सब बाकी 8 साल 9 साल में हुए। 13 साल 14 साल एक नबी सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन की ज़िंदगी, नबवी ज़िंदगी का 60-70% गुजर रहा है सिर्फ और सिर्फ तौहीद की तकमील करने। अब हमको भूल जाना चाहिए, इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि एक छोटी मोटी किताब तौहीद के ताल्लुक़ से, जिस तरह और भी मवाज़ी के ताल्लुक़ से हमको किताब रखनी चाहिए, ज़रूर एक किताब रखनी चाहिए जो हम बार बार उसको रिपीट करें, बार बार उसको, ताकि ये अहादीस, ये आयात हमारे सामने ताज़ा होती रहें और तौहीद की अहमियत का हमको पता चलता रहे। जिस तरह फ़िक्र आखिरत के बारे में, ताकि दुनिया की ज़वाल पजीरी और दुनिया की बेवक़ाती हमारी निगाहों में, हम चूँकि इसी दुनिया में रहते हैं, मादी ज़िंदगी जीते हैं, तो इसलिए मादा परस्ती एक यानी बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि हमारे अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन हमको अपने आप को इस मादा परस्ती से निकालना है। हमको अपनी रूह की तरबियत करनी है, रूह को ग़ज़ा पहुँचानी है। कैसे होगा? सब जानते हैं इस चीज़ को। हमारा जिस्म इसी मिट्टी से बना है, मिट्टी से निकलने वाली चीज़ें हमारे जिस्म को ग़ज़ा फराहम करती हैं। हमारी रूह अल्लाह की तरफ से आई है, इस रूह की ग़ज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात पर अमल करने में है, किसी और चीज़ में नहीं है। तो इस चीज़ को हमें जानना भी चाहिए और इस पर अमल करने की कोशिश भी करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फरमाए। सिर्फ इतनी बात यानी बेसरो बाके शेख के इस यानी मौजू की तकमील के तौर पर सवाल आया है। मैंने तो शुक्रिया अदा नहीं किया, वो उधार रखा था शुक्रिया अदा करना। हाफिज़ साहब का किसी साथी ने शुक्रिया अदा किया है कि इल्म के मौजू पर माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन, उम्दा और मुफीद गुफ्तगू पिछले दर्स में हमारी शेख की तरफ मुफीद थी। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह कबूल फरमाए। और जिसने शुक्रिया अदा किया, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो है। और इस चीज़ की बहुत ही ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की तकदीर करें, अप्रिशिएट करें एक दूसरे को अच्छी चीज़ों में, ताकि यानी ये एक तरह से एक कमी है कि एक दूसरे को शुमार नहीं किया जाता है, समझिए। तो बहरहाल जब कोई बंदा कोई खिदमत पेश करता है, और ख़ास तौर पे तालिब इल्म अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के ताल्लुक़ से अगर हमें कुछ फ़ायदेमंद बातें और दीन की तालीमात हम तक पहुँचाते हैं, तो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी बात हमारी तरफ से उनकी तक़दीर करना, उनका एहतराम करना, उनको इज़्ज़त देना और यानी उनके लिए दुआएं करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इन काविशों को कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इखलास की दौलत से मालामाल फरमाए। क्योंकि उलमा मेरे भाई और दोस्तों, ये हकीकत है, इसमें कोई यानी चिकनी चपड़ी बात करने से फ़ायदा नहीं है। उलमा सबसे ज़्यादा इस बात के यानी वो होते हैं कि उनके अंदर रिया पैदा हो, समझिए। तो उनको अपने नफ्स से औरों के मुकाबले में ज़्यादा जिहाद करना पड़ता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नफ्स के अंदर खुद पसंदी को ख़त्म करके इखलास अता फरमाए, समझिए। क्योंकि ये इजाब बिन नफ्स और इस तरह की चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़ी ख़तरनाक बीमारियाँ हैं, बड़ी ख़तरनाक बीमारियाँ हैं। और इस चीज़ के लिए मतलब ये है कि उलमा सबसे ज़्यादा इससे दोचार होते हैं और इसके शिकार में रहते हैं। इल्ला मन रहमल्लाह, अल्लाह हम सब की हिफाजत करते हैं। बहरहाल एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे की तक़दीर करना बतौर ख़ास उलमा का, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है। मल्लम यरहम सग़ीरना वलम युक़्क़िर कबीरना। तो कबीर एक तो उम्र में कबीर होते हैं, दूसरे इल्म और
मकाम व मर्तबा में भी कबीर होते हैं। हर बंदे की जो बड़े हैं हमसे उनकी हमें तौक़ीर करना चाहिए और तकदीर करना चाहिए। अगर कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। पूरा जी, जैसे आपने किया है, बिल्कुल मौजू बहुत है, आपने टाइटल दे दिया बस सिर्फ जो है, लेकिन उसी तरह मैं भी आपको टाइटल दे के छुट्टी लेता हूँ इंशाअल्लाह। दरअसल नमाज में भूल चूक के सबब कोई ज़ाती हो जाए, कोई कमी हो जाए, समझ रहे हैं, या भूल हो और फिर आप उसका तदारुक करने में कामयाब हो जाएं, तो इस तरह से यही है। यानी अमूमी तौर पर कहना है कि कोई भी बड़ी भूल चूक हो जाए। अब बड़ी भूल चूक में अगर रुकन भूल गए तो उसको दोहराना लाजिम है आपको और सजदे सहू भी करना ज़रूरी है। अगर वाजिब भूल गए हैं तो सिर्फ सजदे सहू से उसका तदारुक हो जाएगा, आपको उसको मुकम्मल फिर से जाकर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई सुन्नत आपसे छूट जाती है भूल करके तो उसके लिए ना सजदे सहू की ज़रूरत है और ना उसको दोहराने की ज़रूरत है, समझ गए। तो ये यानी उसी इख्तिसार के साथ जिस तरह आपने सवाल किया, अगर कोई सवाल फिर भी बाकी रह गया हो, यानी मिसाल के तौर पर 4 रकत वाली नमाज है, बंदे को उसने 3 रकत नमाज पढ़ी और चौथी नहीं पढ़ी, ठीक है। अब उसको चौथी के बारे में खुद याद आ गया या सलाम फेरने के बाद किसी ने तंबीह की, ठीक है, तो ये हो गया, 1 रकत उसकी छूटी हुई है। अब वो 1 रकत उसको पूरा करेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ पूरा करने के बाद सजदे सहू भी करेगा, 2 सजदे भी करेगा, ठीक है। ये कमी की मिसाल हो गई। एक बंदा है, उसने 4 रकत की नमाज पढ़नी थी, भूल से 5 रकत नमाज पढ़ ली, इत्तेफाक से उसको भी नहीं याद आया, किसी ने याद भी नहीं दिलाया उस वक्त जब 5वीं के लिए खड़ा हुआ तो, ठीक है, पूरा कर लिया उसने। अब यहाँ ज़्यादा हो गई ना नमाज, लेकिन सलाम फेरने के बाद खुद को याद आ गया है, सलाम फेरने से पहले ही तशव्वुद में बैठा है, खुद को याद आ गया या किसी को याद आया तो उसने तकबीर किया। अभी क्या करना है उसको? सजदे सौ करना, ठीक है। 3 या 4 रकत वाली नमाज थी, उसने 4 रकत पढ़ी मिसाल के तौर पर और शुबह में मुब्तला हो गया, वसवसे में मुब्तला हो गया कि हमने 3 पढ़ी है या 4 पढ़ी है। तो यहाँ पर हुक्म क्या है? यकीन पर मबनी करे, और यकीन से मुराद यहाँ अपने दिल का यकीन नहीं, अपने दिल का यकीन होता तो भूलता ही क्यों बेचारा पहले से ही, समझ गए। वो यकीन ये है कि शुबह उसको कितने में है, 4 या 3 में है, 3 से कम में तो शुबह नहीं है ना। अब 3 या 4 में शुबह, तो इसका मतलब ये है कि 3 तो यकीनन पढ़ चुका है। शुबह का मैटर किस में आया? चौथे में आया, ठीक है ना। तो अब ये समझे कि हमने 4 नहीं पढ़ी, अगरचे वो 4 पढ़ चुका हो, लेकिन उसकी याददाश्त के मुताबिक अगर उसको लगता है कि हमने 3 ही पढ़ी है, 4 में शुबह है, तो उस शुबह को फेंक दे, फलियत शक को ख़त्म कर, ठीक है। फिर क्या करेगा बंदा? जब चौथे को ख़त्म कर देगा तो फिर एक और पढ़ेगा ना, एक और पढ़ेगा वो। अब भले ही उसकी नमाज 5 हो जाए, क्या करना है उसको? सिर्फ सलाम फेरने के वक्त पहले या बाद, वो मसला भी बड़ा मुख्तलिफ है उलमा के दरमियान, लेकिन कोई हरज नहीं है, पहले करें या बाद में करें, कोई मसला नहीं है। 2 सजदे सौ करना है, ठीक है। अब 2 सजदे सौ करना, अल्लाह की रहमत देखिए, सुभान अल्लाह, इंसान की कमज़ोरी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह हर मसले के अंदर सामने रखा है। अगर उसने 3 ही पढ़ा था तो 1 पढ़ा तो 4 पूरी हो गई, ठीक है ना।